وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا منہ ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ جھکانا وہی ہوتا ہے جو بغیر اعتراض کے ہو، جھکانا وہی ہوتا ہے جو علتیں پوچھے بغیر ہو۔ جو علتیں پوچھ کے جھکائے وہ جھکانا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایاز تھے نا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے وزیر تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اسے تو نے کیسے، وزیروں نے اعتراض کیا نا، آپ کو پتہ نہ ہوتے ہیں پھر۔ وزیروں نے کہا کہ یہ بعد میں آیا ہے ہمارے ہاں، ادھر یہ شامل ہوا ہے اراکین سلطنت میں، تو اسے آپ نے اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ وزیر اعظم بن گیا، ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے سارے، تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں۔ ایک دن اس نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے بڑا قیمتی ہیرا تھا وزیروں کو دیا، بھی یہ لو اسے توڑ دو۔ ہر ایک یہی کہے یہ توڑنے والی شے ہے، نہیں نہیں حضور ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ نہ نہ۔ دوسرے کو دیا، ہاں بھی تو آپ توڑیں آپ توڑیں آپ توڑیں، سب نے نہ کر دی۔ ایاز کے ہاتھ میں اس نے پٹخ کے مارا، نیچے توڑ دیا۔ سارے کہنے لگے بڑا بیوقوف ہے۔ اس نے کہا تو نے کیوں توڑا؟ سلطان محمود نے پوچھا تو نے کیوں توڑا، تجھے نہیں پتہ تھا اتنا بڑا قیمتی ہے؟ اس نے کہا میرے لیے میرے بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، بس بات ہی ختم ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں دیکھتے ہم کہ کیا نقصان ہوگا۔ ہاں بندہ مومن جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نقصان کیا ہے، نقصان تو ہے ہی نہیں رب کے تعالیٰ کا حکم ماننے میں، وہ علتیں بھی نہیں پوچھتا، حکمتیں بھی نہیں پوچھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک کا حکم میرے لیے میرے سارے جہان سے قیمتی ہے، بس بات ہی ختم یار۔ سلطان محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے دیکھو یہ وجہ ہے اس نے اسے میرے قریب کر دیا ہے، تم سارے پیچھے رہ گئے ہو، تم سارے حکمتیں اور علتیں پوچھنے والے ہو، تم نفع نقصان دیکھتے ہو، یہ میرے حکم کی قدر و قیمت جانتا ہے، بس بات ہی ختم یار۔ جو ایسا بندہ ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب کیا ہے کیا نہیں ہے، حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں حکم دیا، واٹ وائے نہیں کرتا۔ بندہ مومن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے مالک کا حکم ہے، سر جھکا دیا۔